دوستوں، آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ پہلے منگل کا دن آ گیا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کے پہلے منگل کو صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ آج یہ تسبیح ہر تقدیر بدل دے گی۔ آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن عرش کو ہلا دینے والی دعا صرف 21 بار پڑھ لینا۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن جو شخص بھی یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اگر وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے تو اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ اور یہ وظیفہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جو بندہ آج منگل کے دن یہ وظیفہ ایک بار پڑھے گا پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا، اور اگر آج اس وظیفے کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پورا سال در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ اللہ والوں، جو وظائف میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وظیفہ میں خود بھی ساتھ ساتھ پڑھتا ہوں۔ آج منگل کے دن میں نے خود بہت شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ شعبان کا پہلا منگل آئے اور میں اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھوں۔ آج شعبان کا مہینہ بھی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کے پہلے منگل کی فضیلت اور برکت کو کون نہیں جانتا۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو آج منگل کے دن یہ دعا، یہ وظیفہ صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آج رب کریم سے مانگ کر دیکھ لو۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، دبئی، اٹلی، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے، کسی بھی ملک سے، کسی بھی گاؤں سے، کسی بھی علاقے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ پہلے منگل کا دن آ جائے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر آج یہ وظیفہ چھوٹ گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، پھر آپ کو 2025 میں یہ وظیفہ پڑھنے کی سعادت نہیں مل پائے گی۔ دوستوں، آج میں نے خود اس دن کا بہت شدت سے انتظار کیا اور 2025 کا یہ مبارک دن ہم سب کے درمیان آ گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن کو آپ لوگ غفلت سے گزار دیں، تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے سے مستفیض ہونا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک اور سال مزید، ایک اور سال تنگ دست رہنا چاہتا ہے، پریشان رہنا چاہتا ہے، مصیبت میں، مشکلات میں مبتلا رہنا چاہتا ہے تو آپ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی سے مانگنا پڑے، نہ ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، یعنی اگر آپ لوگ ٹھوکروں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز شب بارات کی رات کو آنے سے پہلے پہلے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ اگر آپ لوگ اللہ پاک کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ دوستوں، ماہ شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس مہینے میں نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ دوستوں، ابھی آپ لوگ شب بارات کی رات کی تیاری کر لیں، کیونکہ اس رات تقدیر اور نصیب لکھا جاتا ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ رب کو منانا چاہتے ہیں، آپ اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو آج منگل کے دن کی قدر کر لیں۔ یہ دن جس کو نصیب ہو جاتا ہے پھر اسے دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن کی قدر کر لو۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کسی کو پیسے دے کر پھنس گئے ہیں،
پیسے واپس نہیں مل رہے، وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض سے نجات چاہتے ہیں، قرض جیسے دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف اور صرف 21 بار پڑھ لو۔ آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے گھر میں فاقہ غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا آپ کو سوچنا پڑتا ہے، تو صرف منگل کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ کو پڑھ لیجئے گا۔ رب نے چاہا، جو عرش کا مالک ہے، جو زمینوں کا مالک ہے، جو آسمانوں کا مالک ہے، آج رب کریم سے جو بھی مانگو گے وہ مل کر رہے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، جو لاپرواہی میں ہے، جو سمجھتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تسبیحات اور اعمال سے آسانی نہیں ہوتی، جو دن رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہوتا، جو بڑے بڑے وظائف اعمال کر کے تھک جائے، میری ان تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے گزارش ہے کہ صرف ایک بار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ ہے، اللہ والوں یہ 5 تاریخ 1 سال بعد ہی نصیب ہوگی۔ 2025 میں اس وظیفے کو پڑھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو 2026 کا انتظار کرنا پڑ جائے۔ جن لوگوں نے 2024 میں اس وظیفے کو پڑھا تھا، اللہ پاک نے ان کے لیے آسانیاں فرما دی۔ اگر آپ لوگ بھی آسانیاں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے طریقہ کار سے اور بتائی ہوئی ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ دوستوں، ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ شعبان کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، ماہ شعبان کی 5 تاریخ پہلے منگل کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ پہلے منگل کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مسترد عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ پہلے منگل کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ پہلا منگل کا دن ہے، اور یہ منگل سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا اللہ پاک سے رزق مانگے گا، رزق ملے گا، مال و دولت مانگے گا، دولت ملے گی، شہرت مانگے گا، شہرت ملے گی،
یعنی جس چیز کی وہ حاجت کرے گا اللہ رب العالمین اس کے نصیب میں، اس کے تقدیر میں لکھ دے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی منمانی کریں، یہ نہ ہو کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے وظیفہ پڑھیں۔ اللہ والوں، وظائف تو ہر بندہ بتاتا ہے، لیکن سینے کا راز آپ کو صرف ہمارے اس چینل پہ ملے گا۔ آپ لوگ کئی چینلوں کو جا کے ڈھونڈ لیں، سرچ کر لیں، لیکن وہ لوگ اس طرح کے وظیفے نہیں بتاتے۔ وہ اس طریقے کا وظیفہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگ بس ان کے چینل سے جڑے رہیں، اور ان کی آواز بھی بہت پیاری ہوتی ہے کیونکہ بنا بنا کے بات کرتے ہیں، ایسے وائس آرٹسٹ کو ہائر کرتے ہیں جس سے آپ لوگ ان کی طرف اٹریکٹیو رہیں۔ اللہ والوں، ہم لوگ تو اللہ والے ہیں، ہم تو فقیر ہیں، جیسی آواز ہے ویسی ہی بات کرتے ہیں۔ ہمیں تو اتنا موبائل چلانا آتا بھی نہیں، بس کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک ماہ شعبان کی فضیلت کو پہنچا سکیں، کیونکہ یہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہم لوگ تو صرف انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہیں۔ اللہ والوں، ہم تو ویسے بھی تمام اللہ کی راہ میں ہی دے دیتے ہیں، اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑیں۔ جو بھی اس چینل سے جڑے گا، یقین کریں کامیابیاں اس کے گھر کا رخ کر لیں گی۔ اس لیے آپ نے اس چینل سے جڑنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا بھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ ہے اور پہلا منگل کا دن ہے۔ آج پہلے منگل کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے اپنی خدائی کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے اہل بیت کا واسطہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، امام حسین کی بے پناہ شہادت کا واسطہ۔ میرے مولا، ہم سب کی تقدیر سنوار دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں ایک بہترین روزگار، حلال ذریعہ عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ میرے مولا، جو میری بہنیں بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا، جو کرائے کے گھر میں دھکے کھا رہے ہیں، بہترین گھر کا میرے مولا ان کے بہترین گھر کے اسباب پیدا کر دے۔ میرے مولا، جو روٹھے ہیں ان کو منا دے۔ جو میری بہنیں اپنے سسرال میں بہت مشکل وقت گزار رہی ہیں، میرے مولا ان کی مشکلات کو آسان کر دے، ان کے شوہر کو ان کا محافظ بنا دے، ان کے شب و روز کو اچھا کر دے اور ان میں بے تحاشا تڑپنے والی محبتوں کو پیدا فرما دے۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم فرما، اور جو ابھی اس وقت ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا ہے، میرے مولا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، وہ خود بیمار ہے، جو مسئلہ ہے، میرے مولا اپنی خاص نظر کرم فرما۔ تیری صرف ایک نظر کرم ہماری پوری زندگی کا سوال ہے، ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ میرے مولا اپنی خاص نظر کرم فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الفاتحہ۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے سب سے پہلے تو اس دعا کو آپ نے اگر شامل ہو گئے ہیں تو آمین لکھ کر اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ اللہ والوں ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، ایک اچھا روزگار چاہتا ہے، ایک بہترین نوکری چاہتا ہے، یا اپنے بزنس میں کامیابی چاہتا ہے۔ پہلے کاروبار اچھا چل رہا تھا لیکن اب کاروبار رک چکا ہے۔ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جلدی شادی کے اسباب کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مقروض ہیں، قرضوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے نکلنے کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے مانگے۔ آج یہ نہیں سوچئے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہیں سوچئے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے میرا اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ صرف اتنی سی آیت ہے جسے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی پہلی آیت بھی کہا جاتا ہے، رب کی پسندیدہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، یعنی آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پہلے نمبر پر پڑھا، اب دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یہ میرے رب کا ذاتی نام ہے، یا محمد یہ محمد مصطفیٰ کا ذاتی نام ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا یا اللہ یا محمد کو آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں ایک ذرا دھیان سے بات کو سماعت کریں۔ اگر آپ لوگ کمزور ہیں، کمزوری بہت طرح کی ہوتی ہے، مردانہ کمزوری بھی ہوتی ہے، جسم ویسے ہی کمزور ہے، سوکھا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ صحت مند ہو جائیں، آپ کے بچے ہیں اور وہ بچے جو ہیں وہ پتلے ہیں، پتلے دبلے ہیں، کمزور سے ہیں۔ دیکھیں جو کمزور بچہ ہوتا ہے نا وہ چڑچڑا بھی زیادہ ہوتا ہے، پریشان بھی زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کے بچوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، یہ بیماری موجود ہے، وہ دبلے پتلے ہیں، دیکھیں جو دبلا بچہ ہوگا وہ زیادہ روئے گا۔ یہ بات آپ لوگ یاد رکھیے گا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ لوگ آزما کے دیکھ لیں، ہمارا تجربہ ہے، کہیں لکھا ہوا تو نہیں پڑھا میں نے، لیکن میرا تجربہ ہے۔ جتنے میں دبلے پتلے بچوں کو دیکھتا ہوں وہ چڑچڑے بہت ہوتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، بہت شیطانیاں کرتے ہیں اور چڑچڑاہٹ بہت ہوتی ہے، ضدی بہت ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کے کوئی ایسے بچے ہیں یا پھر آپ دبلے پتلے ہیں، آپ اپنے اندر اس چیز کو محسوس کریں گے کہ آپ کو غصہ بھی بہت جلد آ جائے گا، ضد بھی بہت زیادہ کریں گے اور روئیں گے بھی آپ بہت زیادہ۔ تو اللہ والوں صحت مند بچہ جو ہوتا ہے وہ بالکل ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے، نہ وہ اتنا روئے گا، نہ اس کو فکر ہوتی ہے کسی چیز کی، بالکل ٹھنڈا رہتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحت مند ہوں، کمزور ہیں، تو دودھ کے گلاس پہ اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ دودھ ہر گھر میں موجود ہوتا ہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر لے کر آیا جاتا ہے۔ دودھ کو ابالے، 1 گلاس دودھ کے اوپر آپ لوگ اس عمل کو کر لیں۔ بچے چھوٹے ہیں، فیڈر پیتے ہیں یا ماں کا دودھ پیتے ہیں تو وہ دودھ کو ماں کو پلا دیں، تاکہ وہ ماں دودھ پیے گی تو ویسے ہی اس کی سینے کے ذریعے بچہ پی لے گا۔ تو اللہ والوں اس طریقے سے اس وظیفے کو آپ لوگ کر سکتے ہیں، بیماریاں بھی ختم ہوں گی اور طاقت بھی آپ کو ملے گی، روحانی طاقت بھی آپ لوگوں کو ملے گی
اور آپ کو جسمانی قوت بھی ملے گی. آپ کے کمر میں درد رہتا ہے, سر میں درد رہتا ہے, انشاءاللہ وہ تمام درد آپ کے ختم ہو جائیں گے اگر آپ لوگ ایک دودھ کے گلاس کے ساتھ ایک انجیر بھی لے لیں گے. صبح نہار وہ کھا لیں, دوپہر میں کھا لیں, یا بھگو کے رکھ دیں, پانی میں بھگو کے رکھیے گا انجیر کو, اور صبح آپ اس پانی کو بھی پی لیں اور انجیر کو آپ لوگ چبا چبا کے کھا لیں اور ایک گلاس دودھ کا پی لیں. 15 دن آپ لوگ پی کے دیکھیں, انشاءاللہ بہترین ریزلٹس ملیں گے آپ کو. اول تو پہلے دن سے آپ کو اپنے جسم کے اندر ایک روحانی طور پر قوت بیدار ہوتی ہوئی نظر آئے گی, کیونکہ یہ وظیفہ بہت خاص عمل ہے. یہ بیماریوں کو زائل کرتا ہے, جسم کے ریشے ریشے سے بیماری کو نکالتا ہے اور آپ کو ایک صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے. جو پہلی آیت ہے نا الحمدللہ رب العالمین کی, اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے, ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. زہر سے علاج بھی اس صورت کے اندر موجود ہے. تو اللہ والو, آپ کے اگر جسم میں کوئی انفیکشن ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا, پیشاب کے ذریعے سب وہ اتر جائے گا. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کی صرف اس ایک آیت کو 11 بار پڑھا. پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا, یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا, یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے 41 بار آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے, اور پھر آپ لوگوں نے دودھ کے اوپر یا پانی کے اوپر دم کر دینا ہے. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے, یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ لوگوں نے سورت پڑھنی ہے یہ بڑی خاص سورت ہے. اسے سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے. یہ قرآن پاک کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے, 4 آیتوں پر مشتمل ہے, اور اس سورت کو سورۃ التوحید کہا جاتا ہے, اور اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے. یعنی اللہ پاک کی تعریف بیان کرنا, اللہ پاک کی وحدانیت بیان کرنا, اللہ پاک کا ذکر کرنا, یہ سورۃ الاخلاص کا خاصہ ہے. آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں, اور کوشش کرا کریں جب بھی تلاوت کی جائے ادب سے بیٹھا کریں. اللہ پاک آپ کو سننے کا بھی ثواب عطا کرے گا اور مجھے سنانے کا بھی ثواب ملے گا. اب کس طریقے سے پڑھنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس طریقے سے آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو پڑھیں گے. بسم اللہ شریف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے. بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو 33 بار پڑھنا پڑے گا, اور اگر بسم اللہ کے بغیر پڑھیں گے تب بھی 33 بار ہی پڑھنا ہے, لیکن اس کے بعد الگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 33 بار پڑھنا پڑے گا. یعنی آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو الگ پڑھیں گے 33 بار, اور پھر آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ پڑھیں گے 33 بار, تو پھر یہ آپ کا عمل مکمل ہوگا. اور آج کا آخری عمل جو چوتھا وظیفہ ہے, جس کے بغیر وظیفہ آپ کا مکمل ہو نہیں سکتا, کیونکہ جو زیادہ تر لوگوں کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں وہ توکل کی ہوتی ہیں, اور جو یہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں یا حی یا قیوم کے, یہ بڑے طاقتور نام ہیں, اور یہ اللہ پاک کے سب سے پسندیدہ نام ہیں. یا حی ہمیشہ رہنے والے, ہمیشہ زندہ رہنے والے, اور یا قیوم ہمیشہ قائم رہنے والے, زندہ جاوید رہنے والے. آپ نے ان 2 ناموں کو پڑھنا ہے, اس طریقے سے پڑھنا ہے, یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث, یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث. اس طریقے سے پڑھیں گے. کس طریقے سے پڑھنا ذرا پھر ملاحظہ کریں. یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث ایک بار ہو گیا, یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ 2 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو صرف اور صرف 33 بار پڑھیں گے. یہ آج کا عمل مکمل ہو گیا. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. اول آخر کوشش کریں کہ درود ابراہیمی آپ لوگ کم سے کم 11 بار پڑھیں. 11 بار نہیں پڑھ سکتے تو 7 بار پڑھیں, 7 بار نہیں پڑھ سکتے 5 بار پڑھیں, 5 بار نہیں پڑھ سکتے تو 3 بار تو لازمی پڑھا کریں. 3 بار اول 3 بار آخر. اور درود پاک پڑھنے سے یقین کریں اللہ پاک کی رحمتیں بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں. اور اس عمل, اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے پہلے استغفار لازمی کرنا ہے, اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنا ہے, کیونکہ گناہ جو ہمارے ہوتے ہیں اللہ پاک سچی توبہ کو پسند کرتا ہے. چھوٹی سی بات یہ ہے, رب توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے, اللہ پاک کے قریب ہو جائیں گے, اور جب رب کے قریب ہوں گے رب کی رحمتیں آپ پر نازل و نزول ہوں گی, تو اللہ والوں خود بخود آپ کی وظیفوں میں تاثیر بھی آئے گی, شیطان کی پناہ بھی نصیب ہوگی, اللہ پاک کا قرب بھی ملے گا.
اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.